الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا سيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود وصاحب المقام المحمود. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمذكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ارادہ کرتا ہے لیُذْہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْزَ، کہ رجز کو تمہارے سے دور کر دے، اہل البیت وَیُطَہِّرُکُمْ تَطْہِیرًا، اور اہل بیت کو پاک، صاف اور منزہ فرما دے۔ محترم سامعین اکرام، چونکہ کل بھی بتلایا گیا تھا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اہل بیت سے مراد قوی ترین قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امام حسین اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان اصحاب کو، ان حضرات کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کل حضرت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں بات چھڑ گئی تھی، چنانچہ آج اسی موضوع پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بتلایا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین اپنے آنگن میں کھیل رہے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا اندر کام میں مشغول تھیں، بی بی فاطمہ الزہرا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، چنانچہ بچے باہر کھیل رہے تھے، بچے باہر کھیلتے کھیلتے چنانچہ بچے تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد ان سے کہتی ہیں کہ بچوں کو ڈھونڈا جائے۔ اپنے غلام، اپنی باندی کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حکم دیتے ہیں، چنانچہ باندی بھی حضرت امام حسین کو ڈھونڈتی ہے، امام حسین کو ڈھونڈتی ہے، امام حسن کو ڈھونڈتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی عطا پتہ نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بذات خود امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین کہیں پر بھی نہیں ملتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم فرما دیا کہ جاؤ حضرت امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ چنانچہ غلام اپنے خالی ہاتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے نواسوں کو، یعنی کہ آپ کے لخت جگر کو، آپ کی آنکھوں کے تارے کو، آپ کے جسم کے ٹکڑے کھو چکے ہیں، آپ کے نونہال نواسے کھو چکے ہیں، کہیں گمشدہ ہیں، ان کی تلاش نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، وہ کسی کو مل نہیں رہے ہیں، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، وہ کہیں گمشدہ ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو آپ حضرت امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈ نکالیں۔ چنانچہ فوراً ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نواسوں کو میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے اور ایک
فرشتے کو ان کی نگہبانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنے سے پہلے یہ قسم کھا چکے ہوتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے مل گئے تو میں 3 روزے لگاتار رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ قسم کھائی، وہ صحابی آ کر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے نواسوں کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر فلاں جگہ پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا منظر نظر آتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہالوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے، ان کو اپنے ایک پر پر سلاتا ہے اور دوسرے پر سے ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ان کی آغوش میں، فرشتے کی آغوش میں 2 نونہال، 2 شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 جانباز آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کھیل رہے ہیں۔ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جسے ایسے ہی نوجوانان جنت کا سردار نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں بہت زیادہ خصوصیات موجود تھی، ایسے بہت زیادہ خصوصیات موجود تھی جن کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم تھے۔ چنانچہ محترم سامعین کرام، پھر کچھ وقت اور گزرا اور گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قسم یاد آئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ بی بی فاطمہ زہرا سے کہا کہ چلیے، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم میاں بیوی ساتھ مل کر روزے رکھیں گے۔ چنانچہ شوہر نے یہ قصد کیا کہ روزے رکھیں گے۔ چنانچہ کھانا تیار کیا گیا۔ سحری تو بغیر چیزوں کے ہو گئی، سحری تو پانی سے ہو گئی، لیکن بی بی نے کچھ محنت وغیرہ، بی بی نے اپنے غلام کو بھیجا تھا۔ غلام محنت وغیرہ کر کے 4 پیسے لے کر آتی ہے، اس سے گیہوں وغیرہ، کچھ اناج اور راشن وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ روٹیاں جیسے ہی پکائی جاتی ہیں اور کھانے بیٹھتے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کھانے بیٹھتی ہیں، ایک مسکین دروازے پر دستک دیتا ہے کہ ہے کوئی کھانے والا، ہے کوئی کھانا کھلانے والا۔ میں آج اس جگہ پر ایک امید لے کر آیا ہوں، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میری طبیعت خراب ہونے والی ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنی باندی کو اشارہ کیا، چنانچہ باندی نے دستر سے سارا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر اس مسکین کو دے آئی۔ چنانچہ دوسرا دن کھانا ختم ہو چکا تھا، سحری کا وقت آیا، پانی سے سحری کر لی گئی۔ چنانچہ پورا دن اسی طریقے سے بھوکے رہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روزے سے رہے۔ چنانچہ شام کا وقت آیا، ان کی باندی کچھ کما کر پیسے لاتی ہے، حضرت علی کے غلام کچھ کما کر پیسے لاتے ہیں۔ چنانچہ ان سے پھر اناج اکٹھا کیا جاتا ہے، اناج کر کے پھر کھانا پکایا جاتا ہے۔ پھر شام کو افطاری کے وقت دستر پہ بیٹھتے ہیں۔ دستر پہ بیٹھنے کے بعد ایک آدمی آواز دیتا ہے کوئی فریاد رسا، ہے کوئی میری بات سننے والا، ہے کوئی جو میری بھوک مٹائے گا، ہے کوئی جو میری پریشانی کو دور کرے گا، ہے کوئی جو میری مشکلات کو آسان کرے گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے، میرے سر پر کسی کا آسرا نہیں ہے، میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میں بے سہارا ہوں، مجھ پر کسی کا سہارا نہیں ہے، میرے خاندان والوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، میرے والدین چلے گئے ہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، غلام دستر کو اٹھاتا ہے، پورے دستر کو ایک ساتھ اٹھا کر اس یتیم کو دے آتا ہے۔ چنانچہ تیسرا دن اسی طریقے سے بغیر سحری کا گزر گیا۔ تیسرا دن سحری میں پھر پانی استعمال کیا گیا، پانی سے سحری کی گئی۔ چنانچہ تیسرا دن روزہ رکھا گیا، تیسرا دن بھی روزے سے تھے۔ چنانچہ شام ہوئی، اسی طریقے سے آپ کے غلام کچھ محنت کر پیسے وغیرہ لے آئے، اناج لایا گیا، کھانے وغیرہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ دستر پر بیٹھے، دستر پر بیٹھنے کے بعد ایک آدمی آواز دیتا ہے کوئی مصیبت کو ٹالنے والا، ہے کوئی پریشانیوں کو سننے والا، میں یتیم، میں اسیر ہوں، یعنی کہ میں قیدی ہوں، میری قید سے آج ہی رہائی ہوئی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا گھر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میرے اہل و عیال کہاں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میرے خاندان والے کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کوئی فریاد رساں، ہے کوئی فریاد سننے والا، ہے کوئی اس آنسوں کی لاج رکھنے والا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو
حکم دیا۔ چنانچہ غلام دستر کو اٹھاتا ہے اور دستر کو اٹھا کر اس قیدی کو دے کر آتا ہے۔ چنانچہ تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پاس اللہ تعالیٰ کا خاص وزیر جسے جبریل کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک آیت کریمہ سناتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل کر دی گئی، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو کوئی فریاد رساں ان کے پاس آتا ہے، جب کوئی فریاد رساں ان کے پاس آتا ہے تو وہ پہلے مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر یتیموں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر قیدی کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بہت ہی پاک اور منزہ لوگ ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساز و سامان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے اور بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا۔ بی بی فاطمہ کو جب آپ نے دیکھا تو بی بی فاطمہ الزہرا نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، واہ اللہ کی بندی، بے شک تو نے مشکلات میں گھری ہوئی تھی، تو 3 دن سے بھوکی تھی، 3 دن سے پیاسی تھی۔ تیرا نانا جو آج سرور کائنات بنا بیٹھا ہے، تیرا نانا جو آج سرور انبیاء ہے، تیرا نانا وہ ہے کہ تیرا باپ وہ ہے کہ جس کے اشارے پر ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے۔ اگر تو تیرے باپ کو اشارہ کر دیتی، اگر تو تیرے باپ کو اگر کچھ اشارہ کر دیتی تو تیرے باپ تیری غذا فراہم کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اے میری بیٹی، تو کتنی خوددار ہے۔ بے شک دیکھ، تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ لوگ بہت ہی پاک اور منزہ ہیں جو کبھی مسکینوں کا کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ محترم سامعین اکرام، دیکھیے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے محبوب نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اور مولا علی مشکل کشا کو اتنا بڑا مرتبہ ایسے ہی فراہم نہیں کر دیا، ان کے رتبے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بلند نہیں کر دیا۔ چنانچہ ایک وقت کا واقعہ ہے، جنگ خیبر ہے۔ چنانچہ جنگ خیبر کے بارے میں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کیسی جنگ تھی، اس جنگ کا حال کیا تھا، اس جنگ کی ہیبت کیا تھی، اس جنگ کی کیفیت کیا تھی، آپ اس بات سے واقف ہیں۔ چنانچہ قریب 2.5 مہینے کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن خیبر آسانی سے فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس سے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام ششدر تھے، ہر کوئی اس امید میں تھا کہ کل ہمارے ہاتھ میں پرچم دیا جائے گا، ہر کوئی اس امید میں تھا کہ کل ہمیں وزیر بنایا جائے گا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پرچم ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک بہادری کا جو دعویٰ کرتا تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کل ہمارے ہاتھ پرچم رسول تھاما جائے گا، حضور اکرم کا پرچم تھاما جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بات کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ شاید وہ شخصیت میں تو نہیں، بے شک میں یار غار مصطفیٰ ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ہر مرتبہ اپنی جان کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ذہن میں بھی الگ الگ خیالات چل رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی یہ فرمایا تھا کہ شاید کل پرچم میرے ہاتھوں حوالے کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت محبت فرمائی ہے، اللہ کے محبوب بھی مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، شاید کل پرچم میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی، صبح نمودار ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این عمر، این عمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این عمر، عمر کہاں ہے؟ پوچھا گیا کہ عمر تو اپنے خیمے میں ہے۔ عمر کو بلایا گیا، عمر کو بلانے کے بعد پوچھا گیا، این علی، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم سے تکلیف زدہ ہیں، آنکھ کی ایک بیماری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف زدہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا
فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہترین ہو گئی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے دشمن کے لشکر کی طرف جا رہے تھے ان کا انداز کچھ اس طریقے کا نرالا تھا کہ ایک ہاتھ میں آپ کی تلوار تھی, ایک ہاتھ میں پرچم تھا, اور آپ بالکل اس طریقے سے جا رہے تھے کہ دشمن دیکھ کر کانپ رہا تھا. چنانچہ آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں تمام لشکر اسلام تھا. اسلام کا لشکر آپ کی حمایت میں دشمن کی جانب بڑھ رہا تھا. جب آپ دشمن کی جانب بڑھے اس وقت قلعے کا نگہبان مرحب نام کا ایک شخص تھا. چنانچہ مرحب نام کا وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھتا تھا, چنانچہ اس کے بارے میں یہ روایات مشہور تھی کہ 1000 آدمیوں کو اکیلا وہ آدمی قتل کر سکتا تھا. چنانچہ وہ مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا, اے میرے چچا زاد بیٹے, اے میرے دوست کے بیٹے, کیا تم مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو, تم مجھے ناتواں سمجھتے ہو, اس بات کو یاد رکھو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جنگ کرنے لگتے ہیں. پہلا وار دشمن کرتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پھرتی سے اس وار کو بچا لیتے ہیں. جب اس کی جسمانی کیفیت کا اندازہ لگایا گیا تو سر سے پاؤں تک لوہے میں شرابور تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا. لوہے کا گرز یعنی کہ ایک زنجیر ہوتی تھی اور اس کے آگے بال لگا دیا جاتا تھا, اور اس بال پر لوہے کے کانٹے اس بال کے اوپر لگا دیے جاتے تھے. اس کو لوہے کا گرز کہا جاتا تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا. سر سے پاؤں تک لوہے میں نہایا ہوا تھا. سر پر اتنی موٹی خود پہنی ہوئی تھی, یعنی کہ لوہے کی ٹوپی اس نے اپنے سر پر پہنی ہوئی تھی. چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابلے میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پہلے وار کو بچتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار اس پر کیا. چنانچہ وہ دوسرا وار تلوار کی دھار سے روک لیتا ہے. تیسرا وار اس ظالم نے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کو اپنی پھرتی سے اور نہایت ہی بہترین پھرتی سے حضرت علی نے اس وار کو بچا لیا, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تھے, یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لوہے کے زنجیر وغیرہ آپ نے نہیں پہنی ہوئی تھی, لوہے کے خود وغیرہ آپ نے نہیں پہنی ہوئی تھی. آپ کے پاس صرف زرہ تھی, وہ بھی ہلکی سی زرہ تھی, لہٰذا آپ فوراً پھرتی سے حرکت میں آ سکتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمزوری کو بھانپ لیا. وہ سراپا سر سے پاؤں تک لوہے میں شرابور تھا. وہ اس کو حرکت کرنے میں وقت لگتا تھا. جب کوئی کہیں پر وار کیا جائے, جب وہ حرکت کرنے میں تھوڑی دیر کرتا تھا, وزن اس کے اوپر اتنا زیادہ تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا وار اس پر کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر وار کیا, اپنی پوری طاقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا. چنانچہ اس نے ڈھال کو سامنے لایا, لیکن یہ تلوار کون سی تھی؟ یہ تلوار ذوالفقار تھی. یہ تلوار کون سی تھی؟ کوئی معمولی تلوار نہیں تھی. یہ وہ تلوار تھی جو حضور نے حضرت علی کو عطا کی تھی. حضور نے حضرت علی کو عطا کی تھی. یہ ذوالفقار تھی. ذوالفقار نے ایسا کام کیا, جب ایمان کی تلوار کفر پر پڑی تو کفر نے ڈھال لائی, لیکن ڈھال ٹوٹ گئی. لوہے کی خود آئی, لوہے کے خود کٹ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار اتنا زوردار تھا کہ تلوار کے وار سے ڈھال ٹوٹ گئی. لوہے کا خود پہنا ہوا تھا, لوہے کا خود کٹ گیا اور اس کا سر چیر کر اس کی بغل میں سے تلوار نکل گئی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو واصل جہنم کر دیا. بے شک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خاصیت تھی, ان کی شجاعت تھی, ان کی بہادری تھی, جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے, جنگ خندق کا واقعہ ہے. جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خندق میں گئے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جنگ خندق غالباً چوتھی یا پانچویں بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں کفار نے مکمل طور پر یہ احاطہ کر لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج خاتمہ کر دیا جائے. 30,000 سے بڑھ کر لشکر لے کر آئے تھے, اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آج
چراغ زندگی مٹا دیا جائے، آج چراغ حیات کو مٹا دیا جائے، محمد بن عبداللہ کو آج قتل کر کے ہم واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کر رہے تھے، چنانچہ ایک آدمی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا جس کا نام عمر بن عبود تھا، وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، اور وہ حضرت علی کے سامنے آ کر کہتا ہے، اے بچے تم مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا، اے بچے تم مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے تم نہیں جانتے، میری ہیبت کیا ہے تم نہیں جانتے، میری شجاعت کیا ہے تم نہیں جانتے، میری شخصیت سے تم واقف نہیں ہو، بے شک تمہارے باپ کو اگر میں تمہیں قتل کروں گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ کیوں افسوس ہوگا؟ کیونکہ تمہارا باپ میرا دوست تھا، میرا یار غار تھا، تمہارے باپ کو اگر میں قتل کروں گا تو اگر میں تمہیں قتل کروں گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بے شک اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم بچہ سمجھتے ہو، اگر تم مجھے ناتواں سمجھتے ہو، اگر تم مجھے قاہر سمجھتے ہو تو آؤ اور اپنی تلوار کو آزما لو۔ چنانچہ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور تلوار کے وار کرتا ہے، حضرت علی تلوار کے واروں کو بچاتے ہیں۔ تلوار کے واروں کو بچانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے تلوار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو حضرت علی نے اس کی تلوار کے وار کو بچایا اور اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ حضرت علی جب اس کے سینے پر بیٹھے تو اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا اور اس جگہ کو بدل دیا اور حضرت علی واپس مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تم تو اسے قتل کرنے والے تھے، تم نے تو اسے پٹخ دیا تھا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، صرف تلوار سے اس کا کام تمام کرنا باقی تھا، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص نے، اس ظالم نے مجھ پر تھوکا تھا، میں اگر لڑائی کرتا ہوں تو میری لڑائی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، میں رسول کا غلام ہوں۔ بے شک حضرت علی کے مقام حضرت علی کا اگر بڑھتا ہے تو اس واقعے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسی سچویشن تھی، یہ کیسی پوزیشن تھی۔ اس وقت حضرت علی اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ اگر میں اسے قتل کرتا تو وہ میرے نفس کی پیروی تھی، اور میں نے کبھی اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، بلکہ اگر میں نے کسی کی پیروی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کی ہے۔ اگر میں نے کسی چیز کی پیروی کی ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کی پیروی کی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنے کام میں اتنا اخلاص رکھا تھا کہ آپ کے کام کو دیکھ کر لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ آپ کے کام میں اتنا اخلاص تھا، آپ چاہتے تو اس ظالم کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ نے یہ سوچا اگر میں اسے قتل کرتا ہوں تو میں اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن باتوں کی باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سراپا بلند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کے محبوب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کل نسب و سبب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی۔ چنانچہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اے مولا علی مشکل کشا، میں آپ کی بیٹی یعنی کہ ام کلثوم سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں، میں آپ سے ان کا رشتہ طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں میرے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے کو
انہیں سونپنے کا ارادہ میں نے کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غصے والے تھے، فوراً آپ مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں کے ممبر پر کھڑے ہو کر شکایت کرتے ہیں کہ میں نے علی سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا تھا لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کے انکار کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے سن رکھا تھا کہ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، ہر نسب اور ہر سبب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، ہر نسب اور ہر منصب منقطع ہو جائے گا، ہر جان پہچان قیامت کے دن منقطع ہو جائے گی، کسی کا بھی تعلق قیامت کے دن نہیں ہوگا، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا الا نسبی و سببی، مگر میرا نسب قیامت کے دن کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میرا نسب اور میرا سبب یعنی کہ میرے جس سے تعلقات ہے وہ قیامت تک نہیں ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ اپنے نسب کو جوڑ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ام کلثوم کا ہاتھ کیوں مانگا تھا؟ کیونکہ ام کلثوم بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی اور بی بی فاطمہ الزہرا خلاق کائنات کے پیارے محبوب کی بیٹی تھی، اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل نسب و سبب، ہر نسب منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنا نسب رسول کے نسب کے ساتھ شامل کر لوں تاکہ میرا نسب بھی قیامت کے دن باقی رہے، میرا مقام بھی قیامت کے دن باقی رہے، میرا مرتبہ بھی قیامت کے دن باقی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔